کامیابی چاہیے، اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تو دنیا دار کا جھنڈا اٹھا کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں نیتا یا فلاں کسی پارٹی کے ممبر کے جھنڈوں کو اٹھا کر کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے بن جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو، زمانے میں عزت چاہتے ہو، تو وہ کام کرو جو بڑے پیر حضور غوث اعظم نے والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیں سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم فخر دو عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو لائق مبارکباد ہیں ہمارے گاؤں کی قادری کمیٹی کے نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا اور تمام تر محنتوں کو کیا، اور جن بستی والوں نے ان کا ساتھ دیا اور جو اس محفل میں حاضر آئے، اللہ تمام کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں ہر اعتبار کی شرکت کو قبول فرما لے۔ یہ کسی ایسے ویسے کی محفل آپ سجا کر کے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی جن کے تعلق سے میرے امام نے لکھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، بے شک سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اس محفل کی رنگینیوں کو دیکھ کر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ اگر محبت سے کہیں تو شعر پڑھ دیا جائے، ذرا زندہ دل ہو کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے بے شک ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئے گا، بولو اونچا بولو، آج اپنے گھر روشن ضمیر آئیں گے۔ اور سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو، سنو، جب بریلی کی سرزمین سے اٹھیں گے امام احمد رضا، کیا جب بریلی کی سرزمین سے اٹھیں گے امام احمد رضا، تو نجدیوں کے کلیجے کو چیر آئیں گے، تو نجدیوں کے کلیجے کو چیر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ
قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جو ہمارے ملک کے دنیا بھر میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں حالات جو خراب ہوئے ہیں اس کا ریزن یہی ہے، نہ تو ہم سچوں کے ساتھ ہیں، نہ ہمارے دلوں میں جو خوف خدا ہونا چاہیے وہ نظر آتا ہے۔ جو چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتی، جو چیز ہمارے اندر نظر آنا چاہیے وہ نہیں نظر آتی۔ ایک مثال میں پیش کر دوں، جانور دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے جانور دو قسم کے، ایک جانور پالتو ہوتا ہے اور ایک جانور فالتو ہوتا ہے۔ ایک جانور پالتو اور ایک جانور فالتو۔ جو پالتو ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کا جانور ہے، اس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا ہے، وہ جس گلی سے گزرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فلاں صاحب کا جانور ہے، یہ فلاں صاحب کا جانور ہے، اس لیے کہ اس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ ایک جانور وہ ہے جو پالتو نہیں ہے بلکہ فالتو ہے، وہ جس گلی سے گزرتا ہے تو لوگ اسے مارتے ہیں، لوگ اسے پیٹتے ہیں، وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ سے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو بغداد سے حضور غوث اعظم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے برابر سے آپ کو حاجی رحیم بخش ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی حاجی صاحب کے غلام ہیں محبت کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں۔ ایک بھی حاجی صاحب کا غلام، بڑے پیر حضور غوث اعظم کا غلام اس محفل سے اٹھ کر کے نہیں جائے۔ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں، محبت کے ساتھ دل لگا کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زندہ دل ہو کے کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ محبت سے سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا جانور دو کوالٹی کے، ایک پالتو اور ایک جانور فالتو۔ لیکن جو پالتو ہے اس کا کام ہے وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اسے عزت دیتے ہیں، لوگ اسے رسپیکٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک جانور جو فالتو ہے وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ اسے مارتے ہیں، لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ فالتو ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے بڑے پیر کی 11ویں بنانے والوں، کان کھول کر کے میرا جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنا۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں وقار چاہتے ہو تو تمہیں اپنے گلے میں کسی دنیا دار کی غلامی کے پٹے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پٹے کو ڈالنے کی ضرورت ہے جو پٹا میرے مصطفیٰ نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا۔ اس پٹے کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو شہادت ناز کرنے لگی، ذرا قریب آئیے گا جب اس غلامی کے پٹے کو قصبہ جیلان میں پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے ڈالا ہے تو قسم رب کعبہ کی غوثیت ناز کرنے لگی ہے۔ مختصر کہہ دوں، جب اس غلامی کے پٹے کو علامہ نقی علی خان کے بیٹے امام اہل سنت نے اپنے گلے میں ڈالا ہے تو سنیت ناز کرنے لگی ہے۔ تبھی تو غلامان اعلیٰ حضرت وہ ایک زبان بولے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا عاقب رضا منظری، واہ واہ، زندہ باد۔ تو پٹے کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ پٹے کا ہونا ضروری ہے۔ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہیں ہے گلے میں تو دیکھو مسلمان جگہ جگہ پریشان ہے، جگہ جگہ رسوا ہے۔ آج آپ کو اگر
کامیابی چاہیے، اگر تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تو دنیا دار کا جھنڈا اٹھا کر نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں نیتا یا فلاں کسی پارٹی کے ممبر کے جھنڈوں کو اٹھا کر کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے بن جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، زمانے میں عزت چاہتے ہو، تو وہ کام کرو جو بڑے پیر حضور غوث اعظم نے کیا کہنے، ان کو کرو، ایسے ہی مقام نہیں مل جاتے ہیں۔ آج دیکھتے ہو 11ویں مناتے ہو، تم جانتے ہو کیا شان تھی بڑے پیر کی؟ رمضان میں پیدا ہوئے آپ، رمضان کے مقدس مہینے میں پورے قصبہ جیلان میں یہ بات عام ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو پیدا ہونے کے ترنت بعد روزے سے ہے۔ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا قصبہ جیلان میں سیدوں کے گھرانے میں، جو صبح کو اپنی والدہ کا دودھ پی کر مغرب تک اپنی والدہ کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے۔ یہ شان تھی بڑے پیر حضور غوث اعظم کی۔ آپ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا، تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلا، فرشتے میرے ساتھ چلتے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو آواز آتی افسحوا لولی اللہ، کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ عطا کر دی جائے۔ یہ شان تھی بڑے پیر حضور غوث اعظم کی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والی ذات کا نام حضور غوث اعظم۔ آج کل دیکھو حالات، کوئی 10-12 انگوٹھی پہن کے آ گیا ہاتھ میں، 10-12 مالائیں ڈال کے آ گیا گلے میں، تو ہماری قوم پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی، ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہ پیر نہیں ہیں، یہ حضور کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، یہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ تمہیں جنت کا راستہ نہیں دکھا رہے، یہ تمہیں جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اگر جنت کا راستہ تلاش کرنا ہے تو اس راستے پر چلو جو راستہ حضرت ابو بکر کا تھا، جو راستہ حضرت عمر کا تھا، جو راستہ حضرت عثمان غنی کا تھا، جو راستہ حضرت مولا علی کا تھا، جو راستہ بڑے پیر حضور غوث اعظم کا تھا۔ اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، اور یہ تمام تر چیزیں یوں ہی نہیں ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی تو وہ سچے ہیں جن کے ساتھ ہونے کا رب حکم فرما رہا ہے۔ اور خوف خدا دل میں رکھو، اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ۔ اگر تم نے مکمل طریقے سے اپنے دل میں خوف خدا کو رکھا ہوتا تو آج مسجدوں کے دروازوں پر کیمرے لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر تم نے اپنے دلوں میں خوف خدا کو رکھا ہوتا تو مسلمانوں کو اپنی دکانوں پر CCTV لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج اس بات سے معلوم ہوتا ہے تم نے جیسے ہی اپنے دل سے خدا کے خوف کو کم کیا ہے، زمانے کے لوگوں نے تمہارے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دیا۔ آج مسجد سے یوں کہہ کے انسان نکل رہا ہے، یار دیکھ نہ لے پڑوسی کا چپل بدل لیا، تو کسی کا جوتا چینج ہو گیا تو کیمرے میں آ جائے گا، دیکھ نہ لے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندے کا ڈر زیادہ ہے۔ کاش تم نے بندوں کا ڈر نہ رکھا ہوتا، اللہ کا ڈر رکھا ہوتا تو پھر بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نہ ان کے دلوں میں کوئی ڈر ہوتا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب حضور کی محبت میں ہوتا ہے۔ تم بھی اٹھو تو اس انداز سے اٹھو کہ تمہاری زبان پر نبی نبی کے ترانے ہو۔ دوپہر میں چلو تو اس انداز سے چلو تمہاری زبانوں پر نبی نبی کے ترانے ہوں۔ جب رات کو بستروں پہ لیٹو تو تمہاری زبانوں پر نبی نبی کے ترانے ہوں۔ جب لوگ تمہیں چلتا پھرتا دیکھیں تو لوگ دیکھ کر کے تمہیں یہ نہ کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کوئی دنیا دار جا رہا ہے، لوگ دیکھ کر کے کہہ دیں یہ تو مدینے والے کا وفادار جا رہا ہے، یہ تو مصطفیٰ کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارو کہ تمہاری صبح بولے نبی نبی، تمہارا صبح کا چلنا پھرنا بولے نبی نبی۔ جب تم رات کو اپنے بستروں پر لیٹو تو تمہارا
वाली तुम्हारा शब और रोज नबी नबी में गुजरे, ताकि लोग जमाने वाले देख करके कह दे अरे जब गुलाम मुस्तफा की शान का ये आलम है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या कहने हैं, जिंदाबाद। जब एक गुलाम की शान का आलम ये है तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारो, और जो लोग यहाँ पर आए अल्लाह उनके आने को, उनके बैठने को, उनके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मुक़द्दस उलमा यहाँ मिंबर रसूल पर जलवगर हैं, आप इनके नूरानी चेहरों का दीदार करते रहें, और जो हमारे बाहर के मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं आप उनको मोहब्बत के साथ सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस गुफ्तगू पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम ही हजरात ये सोच कर के कलमा शरीफ पढ़ लें कि जब मरे तो अपने बाप का नाम याद आए या ना आए, खुदाए पाक तेरा नाम जरूर याद आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोई तकदीर को इस तरह जगाया मैंने, सोई तकदीर को इस तरह जगाया मैंने, घर में सरकार का मेला जो सजाया मैंने। वाह वाह। देखिए अच्छी बात मैदान में कही जाए तब भी अच्छी होती है, और अगर कान में कही जाए तब भी अच्छी होती है। अच्छी बात गरज कर कही जाए तब भी अच्छी होती है, और अगर सादा मिजाज में कही जाए तब भी अच्छी होती है। मानते हैं ना इस बात को? या अल्लाह कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है आप लोग? तो कुछ तो बताइए ना। माशाअल्लाह वहाँ पीछे से एक हाथ उठ रहा है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, आपके चेहरों पर इस खुशी को शादो आबाद रखे। कई मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम मुस्तफ़ा को चाहने वाले हैं, हुजूर को मानने वाले हैं, हमारे नबी भी आला हैं, हमारे वली भी आला हैं। खुदा की कसम ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि अल्लाह ने नबी भी दिया तो नबी आज़म, और हमें अगर वली दिया तो गौसे आज़म, इमाम दिया तो इमाम आज़म, और अगर हमें मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आज़म अता फरमाया है। ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है, और हम जितना अपने मुकद्दर पर नाज करें कमी कम है। लोगों अल्लाह का शुक्र है जो और पहले पैगंबर आए वो सिर्फ पैगंबर, लेकिन जब हमारे नबी आए तो वो पैगंबरों के पैगंबर। वो जो पहले आए सिर्फ नबी, हमारे नबी नबियों के भी नबी। वो जो पहले आए वो रसूल, मेरे आका रसूलों के भी रसूल। जो पहले आए वो सिर्फ नबी, उनके बाद नबुव्वत।